السلام علیکم، میں ہوں محمد اکبر باجوہ، میرے ساتھ لاہور سٹوڈیوز میں طاہر ملک صاحب ہیں۔ عمران خان صاحب نے آج ایک بڑا الزام لگایا ہے سابق صدر پاکستان پر، سابق وزیر اعظم پاکستان نے، کہ انہیں قتل کرنے کی جو پلان تیار ہوا، سازش کہیں گے اس میں آصف علی زرداری صاحب بھی حصے دار ہیں اور ان کے ساتھ کچھ طاقتور شخصیات اس پلان میں حصے دار ہیں، اور انہوں نے کہا کہ 2 دفعہ تو اٹیمپٹ ہو گئی، پہلی والی اٹیمپٹ اس وجہ سے ایورٹ ہوگی کیونکہ میں نے اس سے پہلے بتا دیا تھا کہ کیا معاملہ ہوگا، اور اس کی میں نے ویڈیو بنوا کے کسی باہر ملک بھیج دی تھی۔ اس کے بعد دوسرا حملہ ہوا ان کے اوپر وہ بال اس کے اندر بچے، اور اب پلان سی بنایا گیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کارروائی ڈالیں گے۔ عمران خان صاحب کے گھر کی تمام سیکیورٹی ہٹا لی گئی ہے زمان پارک پہ جہاں پہ ان کی رہائش گاہ ہے، اور ایز این ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان وہ جو انٹائٹلڈ ہے سیکیورٹی کے وہ بھی ان کو نہیں دی گئی ہے۔ اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، اور میں نے ابھی نکلنا ہے کچھ ہی دنوں کے اندر، 2 ہفتے کے اندر ٹانگ میری بہتر ہو جائے گی اور اس کے بعد آئی ول بی آن روڈز اگین، اور وہ ایجیٹیشن کی پالیٹکس وہ کریں گے۔ اس کے علاوہ ان کو الیکشنز پنجاب میں ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں محسن نقوی صاحب کو نگراں وزیر اعلیٰ بنایا ہی اس وجہ سے گیا ہے کہ یہاں پر الیکشنز ڈیلے کروائے جائیں، جس کی آئین میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ 2 دن پہلے انہوں نے خطاب کیا، آج بھی انہوں نے جو خطاب کیا اس کے اندر بھی انہوں نے یہی بات کی کہ عدالتوں کی طرف تمام عوام دیکھ رہی ہے۔ معزز جج صاحبان سے وہ مخاطب ہوئے، جسٹس منیر کا انہوں نے ذکر کیا۔ جسٹس منیر کا مطلب ہے کہ نظریہ ضرورت کا ذکر کیا جائے۔ نظریہ ضرورت یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو ویسے تو ان لافل ہے لیکن ضرورت اسے لافل بنا دیتی ہے، اور کورٹس کے تھرو چونکہ مارشل لاز کو اس طرح سے جسٹیفائی کیا گیا ہے، تو وہ نظریہ ضرورت عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ الیکشنز کے حوالے سے نگراں وزیر اعلیٰ یا کوئی اور پارٹی ایکس وائی زیڈ عدالت میں جا کے کہہ سکتی ہے کہ جناب الیکشنز ڈیلے کیے جائیں۔ الیکشنز کی تاریخ نہیں آئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو ارکان جن کے استعفے منظور ہوئے تھے ان میں سے 33 کی جو سیٹس خالی ہوئی ہیں اس پہ بائی الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان کر دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، لیکن ابھی تک جو پنجاب اسمبلی کے الیکشنز کب ہوں گے، ڈیٹ اس کے حساب سے 3 مہینے کے حساب سے آئی گیس 10 اور 17 اپریل بنتی ہے۔ 10 اپریل کو پنجاب کے اور 17 کو کے پی کے الیکشنز ہونا ہے، لیکن وہ ابھی تک نہیں ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ واپس آ رہی ہیں، ان کی بڑی دھواں دھار کیمپین جو انہوں نے عمران خان کے خلاف، مطلب عمران خان سینٹرک ہوگی جو کرنی ہے، اس پر بھی کچھ بات کریں گے۔ ملک صاحب، سب سے پہلے جو بڑا سیریس ایلیگیشن سابق اعظم پاکستان، سابق صدر پاکستان پر لگایا ہے، اور اس میں ایک چیز میں یہاں پہ تھوڑی سی صرف ایڈ کر دوں، یہ جس دہشت گرد تنظیم کی بات ہو رہی ہے وہ شیخ رشید صاحب بتا چکے ہیں کہ وہ ٹی ٹی پی یعنی تحریک طالبان پاکستان کا ایک ذیلی گروپ ہے البدر، انہیں پیسے دیے گئے ہیں۔ اکبر، میرے ذہن سے وہ جو آپ کا فکر ہے وہ نکل نہیں رہا کہ ایک سابق وزیر اعظم ہے جو 4 سال پاکستان کا چیف ایگزیکٹو رہا ہے، وہ الزام لگا رہا ہے ہیڈ آف اسٹیٹ جو رہا ہے، جو پاکستان آرمی فوج کا بھی سپریم کمانڈر ہے جس کا نام صدر پاکستان ہے، تو اگر یہ ریاست جو ہو سکتا ہے، میں آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن پوری نہ ہو، 30 کے قریب 25 سے 30 کے قریب ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو بھی پاکستان کی جس کو ریاست بولتے ہیں، اگر ایک ریاست 30 کے قریب انٹیلیجنس ایجنسیز رکھتی ہو اور اس کے پاس پولیس ہو، فوج ہو، اگر میں یونیفارم گناؤں تو سارا شو پروگرام ہی ختم ہو جائے، 12,000 ارب اس کا خرچہ ہو، اور اس کا سابق وزیر اعظم کے مجھے قتل کرنے کا پلان ہے اور اس پہ گولیاں بھی چل جائیں، اور ایک سابق وزیر اعظم ٹی ٹی پی نے قتل کر دیا ہو۔ میں سمجھتا ہوں آپ کی اگر بے نظیر کی ہسٹری آپ کے سامنے ہو تو اس سے بڑا پاکستان کی ریاست اور نظام کا مذاق، اس سے بڑا خوفناک میں نے زندگی میں کوئی گفتگو نہیں سنی کہ ایک سابق وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ بھی مجھے آدھا قتل کرنے کی ٹرائی ہو چکی ہے اور مجھے مکمل جان سے مار دیا جائے گا۔ اور یہ یاد رہے کہ یہ چیف ایگزیکٹو پاکستان رہا ہے، 4 صوبوں میں اس کی حکومت تھی، 2 میں سے یہ چھوڑ گیا، اور یہ اس پہ کوئی شک نہیں ہے اس وقت پاکستان کا اگر ٹاپ پاپولر نہیں ہے، موسٹ پاپولر پولیٹیشین ہے، تو پھر ہم تو جنگل میں بھی نہیں رہ رہے، ہم تو میرا لے یہاں یہ غلط الزام لگائے، اگر عمران نے غلط الزام لگایا اس پہ ان کی سزا بنتی ہے، اور اگر زرداری عمران خان نے تو پہلے بھی یہ بات کر دی تھی اس وقت جس وقت انہوں نے کہا کہ ایک مذہبی انتہا پسند کے ذریعے مجھے ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی، کوشش تو ہوئی، اب وہ کہتے ہیں جی وہ ایک سول رینجر تھا، وہ اپنے طور پہ میرا جو کوشچن ہے نا، یہ میں سمجھتا ہوں یہ سیاسی بات نہیں ہو رہی ہے، میں اس میں صرف نظام کی بات ہے، بالکل نظام کی بات، یہ بڑی سیریس بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے ملک صاحب، نگراں حکومت آئی ہے تو جو جے آئی ٹی عمران خان پر قتل حملے کی تحقیقات کر رہی تھی،
وہ ڈیزالو ہو گئی, وہ نہیں فارغ تھی, ہو وہ گئی, نہیں وہ تھی. سب سسپینڈ ہو گئے. وہ سب کی چھٹی, یہی تو میں پوائنٹ ہے. یہاں تو ہوتا ہے کہ جب حکومت بدلے تو سارے آپ کے کیسز, ایف آئی آج ہر روز آ رہی ہے. آج جہانگیر ترین صاحب کو بھی پتہ چلا ہے نہیں ان کی منی لانڈرنگ نہیں کی. ہمارے یہاں جب اچھا, حکومت یہ بدلتی بڑے ہے ہر چیز بدل الزامات جاتی ہیں. ہے. قمر زمان کا پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ قاہرہ صاحب, آپ نے وقت دیا. میں صرف چاہوں گا آپ 10 سیکنڈ ہمیں دیجیے, عمران خان صاحب کا بیان ناظرین بھی سن لیتے ہیں, آپ بھی سن لیں, پھر اس پر رسپونڈ کیجیے گا. چلائیں جی. اب یہ تیسرا پلان سی بنا ہے, آصف زرداری اس کے پیچھے ہے. کرپشن کا پیسہ اس کے پاس بے تحاشا ہے. یہ پیسہ اس نے لگایا ہے ایک دہشت گرد تنظیم کو. سہولت کار اس میں طاقتور ایجنسی کے لوگ ہیں جو یہ مل کے 3 طرف یہ فیصلہ ہوا ہے اور انہوں نے اگلی واردات کرنی ہے. میں آج اپنی قوم کو بتا رہا ہوں. جی قاہرہ صاحب, آپ نے سن لیا, پلیز رسپونڈ کیجیے گا. دیکھیے, یہ بہت قابل افسوس اور قابل مذمت بیان ہے یا حرکت ہے. عمران خان نے ایک ہتھیار استعمال کر لیا ہے اور اپنے مخالفین کے اوپر, اداروں کے اوپر اس طرح کے حملے کہ وہ ڈیفینسو ہو جائیں اور یہ سوچے بغیر کہ اس کے ریپرکشنز کیا ہو سکتے ہیں, اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں. عمران خان کسی بھی حد کو کراس کرنے میں دیر نہیں لگا رہے. یہ بہت افسوسناک, انتہائی قابل مذمت رویہ ہے. ذرا غور کیجئے, وہ لوگ جو عمران خان کے ساتھ نہیں تھے, مخالف تھے, پہلے ان کو کبھی ڈاکو کبھی ملک دشمن کہا گیا, جب وہ ساتھ ملے تو ٹھیک ہو گئے. جو لوگ ساتھ تھے اختلاف کر کے پرے ہٹ گئے, پھر ان کو گالیاں دینا شروع کر دی. جب تک ادارے ساتھ چلتے رہے ان کی بڑی تعریفیں تھی. جب انہوں نے کہا کہ ہم نیوٹرل ہوئے ہیں, ان کو گالیاں دینی, ان کو غدار کہنا شروع کر دیا. اسی طرح اپنے سیاسی مخالفین کے لیے یہ عمران خان نے ایک ہتھیار بنا لیا ہے. اور اب کیا کہہ رہے ہیں, اب وہ صرف اپنے سیاسی مخالف کو الگ نہیں کر رہے, وہ دو طرف اپنا کھیل رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آصف زرداری صاحب اس کے پیچھے ہیں اور انہوں نے پیسہ لگایا ہے, اور پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کے اہم لوگ اس کے سہولت کار ہیں, اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. یعنی اس سے بڑا الزام وہ کیا لگا سکتے ہیں؟ اب میں سمجھتا ہوں قاہرہ کہ صاحب, ایک دور میں بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اپنی جان کو خطرے کے حوالے سے, ایک وہ امریکن جرنلسٹ ہے, ان کو بھی خط لکھا تھا اور انہوں نے پہلے آگاہ بھی کر دیا تھا, اور پھر اس کے بعد بڑا انفارچونیٹ موسٹ انسیڈنٹ, ون آف دا انفارچونیٹ موسٹ پاکستان کی تاریخ کا ہوا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی بتایا تھا کہ مجھے ایک مذہبی جنونی سے مروانے کی کوشش کی جائے گی, اور میرے پہ تو حملہ ہو بھی گیا, اور تیسری دفعہ پھر ہونے لگا. دیکھیے, یہ بالکل عمران خان جھوٹ بول رہے ہیں, بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. یہ وہی طریقہ ہے جو میں نے جس کا گزارش کی ہے. جو جے آئی ٹی بنوائی تھی خان صاحب نے, جو ان کی اپنی حکومت نے بنائی تھی, اس جے آئی ٹی کا ایک سربراہ جس کو فیڈرل گورنمنٹ باقاعدہ نوکری سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی, اس کی کیا رپورٹ آئی ہے؟ اس کی جے آئی ٹی کی جو فائنڈنگ آئی ہے اس میں کیا اس نے کہا ہے کہ اس بندے کے پیچھے کوئی اور بندہ نہیں ہے, ہماری فائنڈنگ میں یہ اکیلا تھا, اس کے پیچھے اور کوئی پلانڈ ساری کوشش نہیں ہے. لیکن عمران خان اس کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. بی بی شہید نے جب کہا تھا تو ان کو باقاعدہ دوست ممالک نے اس کے لیے خبر دی تھی. بی بی شہید جب پاکستان میں آئی تھی تو وہ خبر درست ثابت ہو گئی. وہ پشاور میں تھی تو ان پہ حملہ ہونے کی کوشش کی گئی. پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور کئی دوست ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے ان کو اس پہ باقاعدہ وارن کیا تھا. یہ بات درست ہے, لیکن بی بی شہید کی یہ عادت نہیں تھی کہ وہ اپنے مخالفوں کے اوپر اپنے آپ کو مروانے کے الزام لگاتی یا اس طرح کی باتیں کرتی یا اداروں پہ. وہ سیاسی باتیں کرتی تھی, وہ سیاست کے اندر مداخلت اور آئین سے انحراف کے اوپر ضرور گفتگو کرتی تھی. قاتل لیگ تو آپ کی جماعت نے بھی کاف لیگ کو کہا نا تھا, مشرف صاحب کے حوالے سے بھی آپ کی جماعت کہتی رہی بی بی کے قتل کو لے کے. دیکھیے, ہم لوگ یہ کہتے تھے کہ مشرف صاحب نے ان کو ایڈیکویٹ سیکورٹی فراہم نہیں کی. بی بی شہید نے بھی ان کا نام لیا تھا, کوئی اس پہ دوسری رائے نہیں ہے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بی بی شہید کی یہ عادت نہیں تھی, ان کا یہ ہتھیار نہیں تھا. ان کے اوپر ہونے والے حملے نے بہت ساری چیزیں ثابت کر دی. بڑی قاہرہ صاحب ایک بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات کی ہے, میں صرف اس وجہ سے انٹرجیکٹ کر رہا ہوں آپ کو, اور وہ آپ نے کہا کہ مشرف صاحب نے یا اسٹیٹ نے اس وقت انہیں لیکوڈ سیکیورٹی فراہم نہیں کی. آپ کو پتہ ہے عمران خان کے رہائش گاہ کی ساری سیکیورٹی ہٹا لی گئی ہے. میں چھوٹی سی گزارش کروں, یہ بعد میں باتیں کرتے ہیں عمران خان کی سیکیورٹی کیوں ہٹائی گئی ہے. لیکن بی بی شہید نے جب ان کو بتایا گیا اور انہوں نے یہ کہا تھا جو کہ یہ بندے میرے قتل میں ہو سکتے ہیں, تو آپ کو پتا ہے ان کے قتل کے بعد جو ڈانڈے گئے تھے اس قتل کے,
وہ بیت اللہ اور حکیم اللہ محسود تک پہنچ گئے تھے. TTP اس کے بعد کیونکہ وہ ختم ہو گئے, وہ فارغ ہو گئے, اس کے پیچھے وہ بات نہ چل سکی. تو بالکل ایڈیکویٹ سیکورٹی ہونی چاہیے. عمران خان صاحب کے پاس GB کی سیکورٹی ہے, ان کے پاس کشمیر کی سیکورٹی ہے, ان کے پاس پنجاب کی سیکورٹی ہے, جو ان کے پاس ایک بہت بڑا کنٹینجنٹ ان کو ایک ویسے ہی خدا واسطے بہت بڑا انہوں نے ان کے گھر کے گرد کھڑا کر دیا قاہرہ گیا صاحب تھا. اب وہ GB سے سیکیورٹی منگوا لیں, ایز این ایکس پرائم منسٹر چلیں, پنجاب کی سیکیورٹی کیوں ہٹائی گئی ان کی رہائش؟ نہیں, بالکل نہیں ہٹائی جانی چاہیے. جو ان کو سیکورٹی چاہیے وہ ضرور ملنی چاہیے, اور ملی ہوگی. ان کے ساتھ چودھری پرویز الہی صاحب جو کہہ رہے تھے, اور آپ کو پتا ہے انہوں نے کل بھی یہ باتیں کی ہیں کہ جو بہت بڑا سیکورٹی کنٹینجنٹ تھا, جتنا وزیر اعظم کے ساتھ نہیں ہوتا, جتنا پاکستان میں کسی شخص کے ساتھ نہیں ہوتا, ایک پمپ اینڈ شو کے لیے ان کے ساتھ ایک بڑا سیکورٹی حصار تھا. وہ تو گھر میں بیٹھے ہیں, باہر نکلتے ہی نہیں. باہر کھڑے ہوئے سینکڑوں سپاہیوں کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جو ان کو ضروری سیکورٹی ہے وہ ان کو فراہم ہونی چاہیے. صحیح. قاہرہ صاحب میں اسی والے سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں, جو CM پنجاب نے ہیں ان پہ بھی خان صاحب بڑا کرٹیسزم کرتے ہیں, اور ان کا زرداری صاحب کو خود آپ بھی جانتے ہیں, انہوں نے کہا میرے لیے وہ بیٹوں کی طرح, وہ انہوں نے کہہ چکے ہیں. تو اگر خان صاحب لاہور بیسڈ رہتے ہیں, خدا نہ کرے کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے, تو وہ کہیں پھر رخ یہ پیپلز پارٹی کی طرف تو نہیں ہو جائے گا یہ سارا سیکورٹی کا معاملہ؟ دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ خان صاحب کی, میں تو آج اپنی جماعت سے بات کروں گا جی, کہ اس کے اوپر عمران خان کے خلاف وہ باقاعدہ ہمیں جانا چاہیے, مقدمہ درج کرانا چاہیے کہ وہ جھوٹے صرف الزام نہیں لگا رہے, بلکہ وہ ہماری پارٹی کو اور ہماری لیڈرشپ کو رسک پہ ڈال رہے ہیں. ان کے کارکن ان کے خلاف کوئی حرکت کر سکتے ہیں, اور اس الزام کا اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو دیں, وہ عدالت میں پیش کریں, نہیں تو وہ کانسیکوینسز فیس کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ جس کے منہ میں جو آئے وہ کہتا جائے. اور یہ الزام صرف ان پر زرداری صاحب پہ نہیں ہے, یہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز پہ بھی ہے, ان کو بھی انہوں نے ساتھ الرج کیا ہے. اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ بالکل ان کو ہی شوڈ فیس دا لا, کہ اگر ان کے پاس ثبوت ہے تو بالکل دیں. اور جو whosoever is involved, کسی کے خلاف بھی ثبوت ہے اس کو قرار واقعی. میری جماعت ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ وسل بلوئنگ ہوئی ہے, مجھے ایجنسیز کے اندر سے لوگ بتاتے ہیں. وہ آپ ذکر کر رہے تھے, اس طرح نہیں ہو سکتا. یہ وسل بلوئنگ کی بات نہیں ہو رہی, انہوں نے باقاعدہ الج کیا ہے, نام لے کے الج کیا ہے, اور کہا ہے کہ دہشت گرد تنظیم کو پیسے دیے ہیں. یہ وسل بلوئنگ نہیں ہے, دس بیونڈ دیٹ. بی بی شہید کی جو انویسٹیگیشنز, قاہرہ صاحب کیونکہ کچھ پیرللز ہیں یہاں پہ, تو UN کا جو مشن آیا تھا, بیت اللہ محسود, حکیم اللہ محسود تک تو گیا, لیکن وہ UN کا مشن کہتا ہے, اور مجھے کہتے ہوئے یہاں پہ تھوڑا سا ڈر لگ رہا ہے. انہوں نے باقاعدہ اس کے اندر لکھا کہ ویری پاورفل ایلیمنٹس ان دا اسٹیٹ آف پاکستان. وہ منع کرتے تھے کہ بس بند کریں انویسٹیگیشن, نکلے یہاں سے. ہم ڈر کے نکلا ہے وہاں سے. دیکھیے, میں تو نہیں اس بات کو انٹرپریٹ کر سکتا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے, لیکن سوال یہ ہے کہ بی بی شہید کے قتل کے اوپر باتیں کرنی ہے تو کریں گے. یہ جو عمران خان نے الزام لگایا ہے, اس کو فی الحال ہماری ڈیبیٹ میں یہ ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے, وہ تو اس پہ آپ کورٹ جائیں گے. جو کچھ تھا اس کو بالکل بات کرنی چاہیے, کریں, اور اس کے اوپر الگ سے بات کریں تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ کمپیریزن ڈرا نہیں کیے جا سکتے دونوں طرف. قاہرہ صاحب آج ہی کی میں بات کر رہا ہوں, آج شیخ رشید صاحب کو بھی میں نے سنا ہے, پھر اپنا مراد سعید صاحب کو سنا ہے, وہ بھی زرداری صاحب کا بائی نیم آئے ہیں, اور شام کو اپنا خان صاحب نے بھی کہہ دیا. تو یہ ایک دم کیا یہ اتفاق ہو رہا ہے کہ سارا جو زرداری صاحب بائی نیم آنا شروع ہو گئے ہیں؟ سر کوئی اتفاق نہیں ہے, کوئی سہول نہیں ہے, کوئی اشارتن نہیں ہے, بلکہ پالیسی کے طور پہ. تو یہ پالیسی ہے ان کی, اس پالیسی کو بالکل کنڈیم کرنا چاہیے. اس پالیسی کو انٹچ نہیں چھوڑنا, نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. ہم اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. ان کو بتانا ہوگا کہ ان کے پاس کیا ثبوت ہے, اور اگر ثبوت ہیں اور درست ہے تو میں پھر کہہ رہا ہوں اور بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو کوئی بھی ہے, جیسا بھی ہے, میری جماعت ہے, کوئی اور ہے, کوئی ایجنسی, کوئی ادارہ ہے, اس کو بالکل قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. اور اگر یہ الزام جھوٹے ہیں تو الزام لگانے والوں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا قاہرہ صاحب, فواد چودھری صاحب والا جو معاملہ ہوا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ درست FIR ہوئی ہے؟ بغاوت پہ اکسانے کا جو ان پر الزام لگا ہے, اور منشی کہہ دینے پہ الیکشن کمیشن کو, اور جو سب معاملہ آپ کے سامنے ہی ہے. دیکھیے, جو کچھ ہوا, میں الیکشن کمیشن کا ترجمان نہیں, یہ حکومت کا فیصلہ کا ایکشن نہیں ہے. نہیں, آپ کی پارٹی کا موقف سر, جیسے ملن کہتی نا یہ سیاسی نہیں ہے, یہ تو الیکشن کمیشن نے کروایا. کے کچھ دوستوں کی طرف سے, کچھ ہاؤسز کی طرف سے باقاعدہ یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. میں اس رویے کی بھی مذمت کرتا ہوں. مذمت کہہ رہا ہوں میں لفظ, اس لیے کہ پاکستان کا ایک سوورن ادارہ ہے,
ایک ऑटोनोमस ادارہ ہے, اس ادارے کے اوپر ان کو دھمکیاں دی گئی ہیں, ان کے اوپر حملے کی بات کی گئی ہے, ان کے بچوں کو, ان کے فیملیوں کو کہا گیا ہے کہ ہم دیکھیں گے وہ کیسے رہتے ہیں, اور یہ انسائٹمنٹ ہے. آپ کو پتا ہے نا, خان صاحب نے جب کہا تھا کہ جب یہ لوگ باہر نکلیں گے, جو چھوڑ کے مجھے گئے, جب یہ باہر نکلیں گے تو لوگ ان کو, جن کو, ان کے بچوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے, ان کے بچے اسکول نہیں جا سکیں گے, رشتے نہیں کریں گے ان کے بچوں کے ساتھ. اچھا اور اس کے بعد کیا ہوا تھا, اس کے بعد وہ لوگ کئی جگہوں پہ یہ انسیڈنٹ ہوئے, ہمارے اور مصطفی جی کے لوگوں کے گھروں پہ جا کے لوگوں نے حملے کیے, رستے میں لوگوں نے حملے کیے, بازاروں میں اور جا کے جگ ہنسائی کرنے کی کوشش کی. یہ جو اگریسو رویہ ہے, چلے ہم تو پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم فیس کر لیتے ہیں. الیکشن کمیشن کے ارکان کیا کریں گے؟ ان کو اگر آپ نے دھمکی دی ہے, انہوں نے کوئی کیس درج کرایا ہے, اس میں انتقامی کارروائی گورنمنٹ کی طرف سے کہاں آ گئی؟ ٹھیک. اچھا قاہرہ صاحب, انہوں نے خان صاحب نے جو سہولت کاری کا الزام لگایا ایجنسیوں کا بھی, میرا آپ سے سوال ہے, ایجنسیاں تو سرکاری ملازم ہوتے ہیں, وہ تو پالیٹیشین ہی, انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کرنا. یو آر گورنمنٹ, آپ حکومت ہیں, تو آپ اپنی ایجنسیوں کو کس طرح بچائیں گے؟ آپ ان کی کو وضاحت دیں گے, ان کے لیے کیا کریں گے؟ سر, جو ایڈیکویٹ جو کنسرن فورمز ہیں وہ بالکل اس کی وضاحت کریں گے اور کی جانی چاہیے اور ہوگی. میں تو کہہ رہا ہوں بیونڈ دیٹ میں اپنی جماعت سے بات کروں گا, اور ہم بھی اس معاملے میں خاموش رہ کے اس کو گزرنے نہیں دیں گے, بلکہ اس کے خلاف جو بھی ہمارے فورم ہوں گے, لیگل فورم, اس کو ہم ضرور اڈاپٹ کریں گے اور اس سوچ کو کنڈیم کریں گے, اس کو بالکل منطقی انجام تک پہنچائیں گے. یہ بہت افسوسناک رویہ ہے. ٹھیک. اچھا, الیکشنز کے حوالے سے قاہرہ صاحب, پنجاب اور کے پی کے الیکشنز کے حوالے سے ایک تو تاریخ نہیں آئی, دوسرا تحریک انصاف کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ الیکشنز ڈیلے کرائے جائیں گے. محسن نقوی صاحب کو لایا یہ اس وجہ سے گیا ہے کہ الیکشنز ڈیلے کرائے جائیں اور عدالت کے اندر شاید معاملہ چاہے نظریہ ضرورت انووک ہو جائے کہیں سے. ایسے ہو سکتا ہے سر, اور ہونا چاہیے اگر ایسا ہوا خدا نخواستہ؟ الیکشن نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. الیکشن آئین کے تقاضوں کے تحت ہونے چاہیے بالکل واضح طور پہ. اور جو الیکشن ڈیلے ہونے کی بات ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ جو میرے دانش میں ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ دینی ہوتی ہے حکومت نے. اب عدالت کا اپنا فیصلہ ہے کہ حکومت وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم نہیں. ماضی میں تو وہی ہوتے تھے اور ہونے بھی وہی چاہیے, کیونکہ وہ منتخب نمائندے ہوتے ہیں, ان کو ایوان کا اعتماد حاصل ہوتا ہے. لیکن عدالت کا فیصلہ ہے کہ جی کابینہ جو ہے وہ حکومت ہے اور ٹوٹیلٹی میں فیصلہ آنا چاہیے. اور کیونکہ کابینہ ابھی تشکیل پا رہی ہے, جو ہی کابینہ تشکیل پا جائے گی ان کو ڈیٹ دینی چاہیے. یہ گورنمنٹ نے ڈیٹ دینی ہے. حالانکہ میری اپنی دانش میں گورنمنٹ مینز چیف منسٹر اور دا پرائم منسٹر. نہیں قاہرہ صاحب, وہ ڈیٹ دے دیں گے, وہ ڈیٹ دے دیں گے. اس کے بعد اگر وہ کورٹ چلے جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ ایکس وائی زیڈ اے بی سی یہ کوئی ریزن ہے, اور چونکہ ویسے ہی ان لافل ہے, آئین کے مطابق 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے لیکن اس وقت نہیں ہو سکتے, تو عدالت سے کوئی ریلیف مل جائے کہ وہ کہیں چلیں جی 90 دن اور لے لیں. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے, عدالت اگر کوئی ریلیف فرض کرے, جو میں ان کا آرگومنٹ یا آپ کا آرگومنٹ اگر میں اس پہ بحث کروں تو اس میں میری رائے کیا ہوگی, یہ میرا کیا قصور ہوگا, وہ تو پھر سپریم کورٹ کا کوئی بہت بڑا بینچ بیٹھ کے فیصلہ کرے گا. چھوٹا سا فیصلہ تو نہیں ہوگا. اور سپریم کورٹ کے اوپر بھی اگر اس کو یہ گمان ہے اور عمران خان یا آپ کو یہ شک ہے کہ وہ ہمارے کہنے پہ ہمیں ریلیف دے دیں گے, تو پھر اللہ فیصلہ ہو گیا, کر کے رہ گئے پیچھے. ٹھیک. اچھا قاہرہ صاحب, چیئرمین بلاول کا مجھے بیان یاد ہے, وہ کہہ رہے تھے عدم اعتماد سے پہلے کئی بار انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد پاکستان کو بچانا ہے, عمران خان کی حکومت کے بڑے نقصانات ہیں, جو ہی یہ حکومت ختم ہوگی ہم آئیں گے اور الیکشن کرائیں گے. یہ بالکل ایسی جسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. مگر کیا ہو گیا, 10 مہینے ہو گئے ہیں, الیکشن ہی پاکستان کا مسئلہ بن گیا. یہ حکومت کیوں نہیں اگریسولی آ رہی کہ یہ الیکشن کرانے ہیں ہم نے؟ بٹ گزارش ہے جی کہ بلاول صاحب نے بالکل کہا تھا, اور بلاول صاحب نے اس کے یہ کہنے کے فوراً بعد جب ہماری حکومت بن گئی تھی اور اس کے بعد جو حالات آئے تھے, تو پھر بیٹھ کے ہم نے ایک پریس کانفرنس کی تھی, اگر میں آپ کو یاد کرا سکوں. اور اس پریس کانفرنس میں وزیر اعظم صاحب بھی تھے, اور سب نے بیٹھ کے یہ بات کہی تھی قوم سے کہ ہم آئے تو جلد انتخابات کے لیے تھے, یہی نعرہ لگا کے آئے تھے. لیکن اب کچھ فیصلے ایسے کرنے پڑ رہے ہیں جو بہت اہمیت کے حامل ہیں, لہذا اب ہمیں ان فیصلوں کی نظر سامنے رکھتے ہوئے اب ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ ہم ارلی الیکشن میں جائیں. اب الیکشن اپنے وقت میں ہوگی, اور یہ بات ہم نے پریس کانفرنس میں اسی وقت کہی تھی. یہ گورنمنٹ بننے کے کوئی مہینے سوا مہینے کے بعد کی بات ہے. ٹھیک, بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب, آپ نے اپنا وقت دیا. ایک بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ فاروق حبیب صاحب ہوں گے, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما.
उन पर एक बड़ी मज़हका खेज़ FIR हुई है कि उन्होंने मलिक साहब पुलिस वालों को लूट लिया, 8-10 अच्छा। डकैती कर दी उन्होंने पुलिस वालों के साथ। तो उस पर भी कुछ बात करेंगे। ओवरऑल उनसे पूछेंगे कि इमरान खान साहब का आगे प्लान क्या होगा, किस तरह से सिक्योरिटी तो उनको कोई दे नहीं रहा, पंजाब गवर्नमेंट नहीं दे रही, KP नहीं दे रहा। इस वालों को तो फायर नहीं कर देना चाहिए जिनके साथ डकैती होगी, असला उनके पास है, सारा कुछ उनके। बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। इसके हवाले से कुछ तारीख की भी बात करेंगे, ये भैंस चोरियां और ये सारा कुछ। या फिर ये भी हो सकता है हमें पुलिस की हिफाजत के लिए भी एक पुलिस रखनी चाहिए। IG साहब ने भी अदालत के अंदर बताया कि IG साहब के जो सिग्नल्स हैं, IG पंजाब के और IG इस्लामाबाद दोनों के, उनके भी सिग्नल जरा कमजोर हैं, वो मोबाइल नहीं उनका सही तरह से चलता, वायरलेस उनके पास है कोई नहीं, ये पुलिस और रखें जी, ये बहुत ज़रूरी है, इनकी हिफाजत भी होनी चाहिए, डकैती होती है इनके साथ। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे फारूक हबीब साहब पे जो मज़ाहिया FIR हुई है। प्रोड्यूसर साहब अगर वो क्लिप पड़ा हुआ है जो फारूक हबीब साहब वो काले बगैर नंबर प्लेट के एक वीगो डाले को रोक रहे थे और उन्हें कह रहे थे कि लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म है कि फवाद चौधरी साहब को यहाँ पे पेश किया जाए, आप इनको इस्लामाबाद ले जाकर तौहीन अदालत कर रहे हैं, तो उस पर उन पर FIR हो गई। ये पुराना पाकिस्तान का एक सिलसिला यूँ चलता रहा है। मलिक साहब वो परवेज इलाही साहब के वालिद साहब पे हुई थी भैंस चोरी, चौधरी शुजात के वालिद, चौधरी शुजात के वालिद साहब पे भैंस चोरी का मुकदमा। भुट्टो साहब के दौर में असगर खान साहब पर, खुर्शीद कसूरी साहब पर FIR हुई कि इन्होंने एक सरकारी गाड़ी को रोक लिया, रोक के उनको लूट लिया और साथ जाते हुए पाना और जग भी ले गए। अच्छा, मतलब ये है कि हम वहीं के वहीं खड़े हैं, हमने कोई बड़े नहीं होना, कोई मैच्योरिटी का कहीं नामो निशान नहीं। मतलब मुझे आप बताएं, कोई खुदा का ये जानबूझ के उन्होंने ऐसी मज़हका खेज़, मेरा आपसे सवाल है, मज़ाहिया FIR शहरी का तो हक है ना भाई, अगर आप 200 अरब से ज़्यादा मेरे से बजट लेती है पुलिस, अगर उसके साथ डकैती होगी, मुझे ये नहीं है, मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे लिए तो ये सवाल है कि ये मेरी हिफाजत कौन करेगा। सही बात है। तो सिटीजन किधर जाए, जरा आप गौर करें। अच्छा, वो जो आपके जो IG साहब हैं वो किस तरह से कंट्रोल करेंगे, उनका क्या मामला चलता है, उस पर भी मैं बात करता हूँ। एक्चुअली फारूक हबीब साहब ने हमें ज्वाइन करना था, वो किसी वजह से अभी हमारे साथ नहीं है। नईम खालिद लोधी साहब जनरल रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद हैं, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उनके साथ बात करते हैं। लोधी साहब, इमरान खान साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया है वो कह रहे हैं कि 4 ताकतवर शख्सियात हैं, आसिफ अली जरदारी उनके साथ हैं, उनकी जान को खतरा है। एक दहशतगर्द तंजीम को, वो शेख रशीद साहब ने बताया कि वो TTP है, पैसे भी दे दिए गए हैं, सुपारी दे दी गई है कि मुझे मार दिया जाए और ये कार्रवाई करेंगे। ये क्लेम है इमरान खान का, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इस पर आप? जी बहुत शुक्रिया। देखें, मैं तो ये समझता हूँ कि जब इतना बड़ा क्लेम हो तो वो जिन जराए से उन्होंने इन चीज़ों का अंदाज़ा लगाया है वो शेयर करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि अगर आपके साथ, मेरे साथ, शहरियों के साथ वो बात शेयर कर ली जाए कि यहाँ से पता चला है और ये वो बातें हैं, तो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाएगी बात जो वो कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल चूंकि ये कितना बड़ा लीडर जब एक ये बात कहे तो इसको हल्का नहीं लिया जा सकता। और मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी अदारे का कोई बात चलता है, उनको चाहिए इनकी हिफाजत करे। जिन लोगों पर इल्ज़ाम लगाया है उनके अपने हक में ये बेहतर है कि वो इनकी हिफाजत करें किसी न किसी तरीके से। और जनरल साहब, सिक्योरिटी एट द वेरी सेम टाइम कैसी आ रही है? आप कह रहे हैं कि हिफाजत की जाए, पंजाब की निगरान हुकूमत आई है, उन्होंने इमरान खान के घर से सिक्योरिटी हटा ली। ये बात आप सही कह रहे हैं। अब असल बात ये है जिसकी तरफ मैं आना चाह रहा था कि जो टोटल एक तो मुआशरे की टूट फूट और एक सिस्टम की टूट फूट, वो इस महज पे पहुंच गई है, जहां तक मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि देखें, ना तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन का पास रख रहा है और जिनको कॉन्स्टिट्यूशन के हिफाजत की जिम्मेदारी है वो उनके सामने सब कुछ हो रहा है, वो भी देख रहे हैं और कोई कुछ नहीं कर। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, इससे शायद थोड़ी सी मेरी पार्टिजनशिप का ख्याल है, लेकिन ये बात मेरा ख्याल है कि काबिल गौर है कि हाईएस्ट अदालत ने किसी एक शख्स को ये कहा कि आप आइंदा किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेंगे, और वो शख्स लंदन में बैठकर आज आपके तमाम पॉलिटिकल फैसले कर रहा है। जिन्होंने ये फैसला किया था या जिन इंस्टीट्यूशन ने ये फैसला किया था, जब वो बाहर गए तो किसी को ख्याल नहीं आया कि कोई, जब वो वहां से फैसले कर रहे हैं, लोग भाग भाग के वहां जाके पूरी काबीना जाके वहां से उनसे फैसले ले रही है, तो आपका ख्याल है किसी का नहीं बनता ये पता करे कि ये कौन कर रहा है? जैसे वो बाहर गए वो भी सारी कौम के सामने ही है। जनरल साहब, एक चूंकि छोटा सा मैं तो सिर्फ एक मिसाल दी है, ये मिसालें दूसरी तरफ भी दी जा सकती हैं। करेक्ट, कि जब PTI ने कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक उड़ाया तो उस वक्त कौन सा किसी ने कुछ किसी को कर दिया? मेरा अपना। अच्छा जनरल साहब, ये बताएं, आप चूंकि सिक्योरिटी मैटर्स को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं, TTP पर जो इल्जाम है, बेनजीर भुट्टो कत्ल हुई तो वो इल्जाम TTP पर, बल्कि वो पिन डाउन हो गया उनके ऊपर, और अभी भी यहाँ पे भी इमरान खान का जो दहशतगर्द तंजीम से मुराद है वो TTP है। TTP ये काम कर लेती है, किराए के कातिल हैं वैसे TTP वाले, पैसे पकड़ा कर काम करवा, बेशुमार है।
ٹی ٹی پی کوئی ایک مربوط جماعت نہیں ہے، کوئی طریقے سے نہیں ہے کہ وہ اپنے بالکل اس کا حکم مانتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے. چھوٹے چھوٹے گروہ اپنے اپنی مرضی کے کام بھی کرتے ہیں، اور یہ خاص کر ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پیسے کے لیے ہی آئے ہیں اور پیسے سے ہی کام کرتے ہیں. تو یہ تو بالکل ممکن ہے. اور پاکستان میں چونکہ پاورفل لوگوں نے پیسہ جمع کیا ہے اور پیسے کی بنیاد پر زیادہ پاورفل بنتے ہیں. یہ جو ہے نا ہماری سیاست اور پیسہ یہ آپس میں انٹرچینجبل ہے، یعنی کہ آپ پیسے کے زور پہ سیاست میں آئے اور سیاست کے زور پہ اور پیسہ بنائیں، بس یہ یہاں کا وتیرہ بن گیا اور یہ کچھ بھی کام کر سکتے ہیں. اور ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ ہر ایک کو آپ دیکھ لیں کہ چاہے آپ 22 کے استعفے قبول کر لیں، چاہے 42 کے استعفے قبول کر لیں، جب دل کرے قبول کریں، جب دل کرے نہ قبول کریں، کوئی ہے یہاں پوچھنے والا؟ میرے بھائی یہ جنگل کا قانون ہے، اپنی اپنی حفاظت کرو سارے. جنرل صاحب میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، تھوڑی دیر پہلے آپ بات کر رہے تھے. جی ہاں ٹھیک ہے. جنرل صاحب خان صاحب نے جو الزام لگایا اس میں سہولت کاری کا بھی ایک الزام ہے ایجنسیز پہ. تو ہمارے یہاں جو پولیٹیکل کلچر تھا وہ کبھی اچھا نہیں رہا، ایک دوسرے پہ تو الزام لگتے تھے. اب جب یہ الزامات میں ریاستی ادارے آ گئے ہیں تو یہاں اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی یہ میں نے تو کہا کہ یہ کوئی اچھا وتیرہ نہیں ہے، اور اس کے دونوں پہلوؤں کو میں اجاگر کر دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے پاس اگر کوئی ایسے ثبوت ہیں کہ وہ اتنے بڑے اداروں کے اوپر الزام لگائیں تو ان کو وہ سامنے لے کر آنے چاہیے. اور اس کا دوسری سائڈ یہ ہے کہ ادارے اگر سمجھتے ہیں کہ ان کا ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے تو وہ ان کو کیوں نہیں لے کے جاتے کورٹ میں کہ جی وہ بالکل ایسی بات کر رہے ہیں جس کا نہ سارا نہ پیر ہے. ہو سکتا ہے عمران خان صاحب انتظار کر رہے ہوں کہ مجھے کوئی لے کر جائے عدالت میں تاکہ میں بتاؤں ان کو کہ یہ کیا ہے. تو یہ دونوں طرف عجیب و غریب حالات ہیں. میں تو حیران ہوں. لیکن جنرل صاحب آج تک کبھی الزام یوں ثابت ہوا ہے پاکستان میں؟ یہ ہو سکتا ہے اگر کسی نے ویسل بلوئنگ کی ہے جو کہ ان کا کلیم ہے تو عدالت میں جا کے وہ کس طرح سے ثابت ہو سکتا ہے؟ تو بس ٹھیک ہے، پھر نہیں ہو سکتا تو پھر نہیں ہو سکتا. لیکن جس پر الزام لگ رہا ہے اگر مثال کے طور پہ آپ مجھے کہیں کہ جی آپ کو میری جان سے خطرہ ہے تو مجھے فوراً چاہیے کہ میں عدالت میں جاؤں، کہوں جی کس بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میری جان کو خطرہ ہے. تو کوئی بھی تو نہیں ہل رہا نا. اچھا سر، عثمان ڈار صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. بہت شکریہ عثمان ڈار صاحب، آپ نے وقت دیا. عمران خان صاحب کا بڑا سیریس ایلیگیشن آیا ہے، ان کی جان کو پہلے بھی انہوں نے بتایا تھا خطرہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں اب تیسرا پلان بنایا گیا، ایک اور اٹیک میرے پہ. ایٹ دا ویری سیم ٹائم سیکیورٹی ہٹا لی گئی ہے، جو ہم نے نیوز میں دیکھا، آن گراؤنڈ رپورٹر سے بھی وہاں پہ کنفرم کیا. اس پہ رسپونڈ کیجیے گا کہ اب سیکیورٹی نہیں ہے اور خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کیمپین کرنی ہے باہر نکل کے. یہ تو ڈبل خطرہ ہو جائے گا ان کی جان. دیکھیں زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. جہاں تک عمران خان کی بات ہے، انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہم سب ڈٹ کر اپنے لیڈر عمران خان کی سیکیورٹی کریں گے، چاہے وہ بنی گلا میں رہے، چاہے وہ زمان پاک میں رہے. اور ویسے بھی یہ پولیس آپ کے سامنے ہی ہے، ان کی اپنی ذاتی پرفارمنس کیا ہے. سوائے پکڑ دکڑ کے ہمیں پکڑ کے گاڑیوں میں ڈالنے کے، لاہور سے اسلام آباد لانے کے، اور یہ کیا سر انجام دے سکتے ہیں؟ آپ کا تحریک انصاف کا کوئی سیکیورٹی ونگ بھی ہے سر عثمان ڈار صاحب؟ سیکیورٹی میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، ہم لوگ ہیں، کارکنان ہیں. آپ نے دیکھا کل رات ٹرینڈ ہوتا ہے نا، ایک ٹریننگ کے ٹرینڈ ہوتے ہیں جنہوں نے سیکیور کرنا ہوتا ہے. دیکھیں وہ سیکیورٹی گارڈ تو ہیں، لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ مجھے فخر ہے اپنے لیڈر عمران خان پہ، تو انہیں یہ بات بالکل کلیئر ہے، جو رات قبر میں ہے وہ قبر میں ہے اور زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. جان کی حفاظت کرنا بھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا سر. ہاں وہ تو کریں گے، وہ تو ہم کریں گے. اچھا لیکن کیبلکیڈ ہوتا ہے نا عثمان ڈار صاحب، اس میں جیمرز بھی ہوتے ہیں، اس میں بام ڈسپوزل سکواڈ بھی ہوتا ہے. خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے، اور جتنا بڑا وہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گرد تنظیم اگر یہ سب کچھ کر سکتی ہے تو وہ چیزیں ساتھ نہ موجود ہوں تو پھر خطرہ 4 گنا ہو جاتا ہے. دیکھیں کم از کم میں یہ ضرور کہوں گا کہ 22 کروڑ عوام، یہ عظیم پاکستانی، پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ عمران خان پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر، رہنما، اسے کوئی سیکیورٹی نہیں دی جا رہی. کتنا بڑا اثاثہ ہے عمران خان، ایسڈ ہے اس ملک کا، عالم اسلام کا، اور کس طرح سے اس سے سیکیورٹی ہٹائی جا رہی ہے. میں آپ کے سوال کو سپورٹ کرتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب کو کچھ ہوتا ہے، پھر جو بھی حالات ہوں گے یہ امپورٹڈ سرکار ذمہ دار ہوگی. اللہ تعالیٰ خیر کرے، پاکستان کی بھی خیر کرے، سب کی خیر کرے. دوسرا عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے بتائیے گا. ہر روز رات کو، یہ 2 دن پہلے سے اگر میں بات کروں تو روز آپ کی پارٹی کے لیڈرز کو انفارمیشن ملتی تھی کہ آج گرفتار کرنے لگے ہیں، آج گرفتار کرنے لگے ہیں. کارکنان پہنچے زمان پارک. تو رانا ثناء اللہ ویسے تو کہہ رہے ہیں میرا تو ارادہ نہیں تھا، لیکن اب میں سوچ رہا ہوں کہ گرفتار کیا جائے. دیکھیں یہ سب کان کھول کے سن لیں، عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے انہیں ہماری لاشوں پر سے گزرنا ہوگا،
فائٹ اور یہ چیزیں بہت پیچھے رہ گئی ہیں. ہم لوگ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اپنے لیڈر کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہیں. سوال میں یہ اٹھاتا ہوں کہ عمران خان کیا دہشت گرد ہے؟ عمران خان نے کیا چورا چکاری کی ہے, کرپشن کی ہے, لوٹ مار کی ہے, ایونٹریز اپارٹمنٹ بنائے ہیں, سرے محل بنایا ہے, رائول محل بنایا ہے؟ مطلب کیا یہ عمران خان کو ریسٹ کرنا چاہتے ہیں؟ تو شاہ خانہ ایک لے کے آگے تھے, اس پہ بھی یہ بھاگ گئے جب لاہور ہائی کورٹ نے سوالات اٹھائے. کبھی فارن فنڈنگ کی, منوع فنڈنگ کی بات کر لیتے ہیں, کبھی دہشت گردی کا. تو مقصد ہم ہر حالات کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ایف آئی آر کاٹ کر, ہمیں جیلوں میں ڈال کر, خوف و ہراس پھیلا کر ہمیں اپنے موقف سے پیچھے ہٹائیں گے, تو یہ ان کی بے وقوفی ہے. آج پوری قوم جاگ چکی ہے رول آف لا کی امپلیمنٹیشن کے لیے, آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے. عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہے. میں آپ سے سوال اٹھاتا ہوں نا, یہ جو آپ اس وقت آپٹکس دیکھ رہے ہیں, سچویشن دیکھ رہے ہیں, جس طرح سے پکڑ دکڑ کی جا رہی ہے, آپ بتائیں کہ کیا پاکستان میں آج بنیادی حقوق عام آدمی کو میسر ہیں؟ کیا ہمارے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں ان کو سلب نہیں کر دیا گیا؟ اور اس کے لیے ہمیں ایک منظم تحریک جس کا آغاز ہو چکا ہے اس طرف ہم اب چل پڑے ہیں. جب تک پاکستان میں رول آف لا کی بالادستی نہیں ہوگی, وہ تو ٹھیک ہے, چلیں وہ عدالتیں بھی اس کو سیف گارڈ کرتی ہیں. 75 سال بھی ہم اسی طرح اسٹرگل کرتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب 75 سال پاکستان انہی حالات کا سامنا کرتا رہے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب 16 مارچ کو نا 33 جگہ پہ ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں قومی اسمبلی کے لیے. کیا ان 33 پہ عمران خان صاحب بھی الیکشن لڑیں گے؟ پارٹی کی کیا اسٹریٹجی ہوگی اس حوالے سے؟ دیکھیں ابھی تک تو پارٹی کی یہی اسٹریٹجی ہے جو پہلے رہی ہے. تمام نشستوں پر عمران خان ہی امیدوار ہوں گے. آگے چل کے اگر کوئی تبدیلی ہو جائے تو وہ میں نہیں کہہ سکتا. آج ابھی جب میں آپ کو پیپر دے رہا ہوں, ابھی تک تو عمران خان ہی انشاءاللہ تعالی امیدوار. اچھا میں آپ کے لیے ایک چھوٹی سی خبر ہے کہ ہائی کورٹ میں ایک درخواست گئی ہے کہ کسی بھی کینڈیڈیٹ کو 2 جگہ سے زیادہ الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. تو یہ کیس چلا گیا عدالت میں کہ جس طرح بڑے پیسے ضائع کرتے ہیں, تو ہو سکتا ہے یہ بھی زیادہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک کیس ہو گیا ہائی کورٹ میں. چلیں کم از کم اس بات کا اعتراف تو انہوں نے کیا کہ عمران خان کا خوف اور عمران خان اتنا ان کے اعصاب پہ سوار ہے, اب اس کا مقابلہ کرنے سے بھاگ رہے ہیں. آج ایک آخری چیز عثمان ڈار صاحب, عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ابھی بھی ہمارے بندوں کو کالز آ رہی ہیں, ابھی بھی نیوٹرلٹی ہمیں نظر نہیں آ رہی, اور ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو چھوڑ دو. آپ کو کوئی ایسی کال وغیرہ آئی ہے؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ انہوں نے پہلے اعظم سواتی صاحب کو اٹھایا, پھر شہباز گل, اور پھر جس طرح فواد چودھری, ہمارے دیگر رہنماؤں کو تھریٹس دیے جا رہے ہیں. اگر انہوں نے گرفتار ہی کرنا ہے, مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں, بتا دیں کہاں آنا ہے, کس تھانے میں آنا ہے, خود ہی چل کے چلے جاتے ہیں. گھر میں موجود ہیں, گھر سے آ کے پکڑ لیں. اگر آج آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے پہ ہمیں گرفتاریاں دینے پڑتے ہیں, ہمارے لیے فخر کی بات ہے. ہم کوئی چورا چکاری, کرپشن میں, مال بنانے میں, لوٹ مار میں نہیں پکڑے جائیں گے یا اندر جائیں گے. ٹھیک, تو یہ جس کو بھی پکڑیں گے سب گرفتاریوں کے لیے تیار ہیں. چل ٹھیک ہے, بہت شکریہ عثمان ڈار صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جنرل صاحب سوری کیونکہ انہوں نے سوال ان سے پوچھنے تھے اور ان کو ذرا جلدی تھی. عمران خان کی گرفتاری پر آپ کا کیا خیال ہے سر؟ وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ 1-2 دن پہلے ہم وہاں پہ جا کے دیکھ رہے تھے, وہ لٹرلی, مطلب میں اس طرح سے تو نہیں اس کو سپورٹ کرتا, لیکن وہ لٹرلی کفن پہن کے آگے وہاں پہ 5-6 لوگ کو دیکھے. یہ جو عثمان ڈار صاحب بات کر رہے ہیں, یہ اسی کے ایک وہ ہے کہ ہماری لاشوں پہ سے گزرنا پڑے گا. تو اچھا خاصا نقص امن کا معاملہ بن سکتا ہے اگر اس طرح کا کچھ معاملہ ہوتا ہے گرفتاری. یہ بڑی سیریس بات ہے. آپ نے صرف ڈار صاحب کو سنا, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اسی جذبے کے ساتھ موجود ہیں. لیکن اگر مثال کے طور پہ عمران خان کو پکڑ بھی لیا جائے اور عمران خان کو نااہل بھی کر دیا جائے, تو ہر اسٹیپ کے ساتھ پی ٹی آئی اور اس کی مقبولیت بڑھے گی. یہ تو دیکھیں, یہ تو ایک ایسی سیکھی ہوئی چیز ہے جو کہ مثال کے طور پہ ہمیں صاحبزادہ محترمہ کی شہادت کا بہت افسوس ہے, اور لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد پھر پیپل پارٹی آئی کہ نہیں اقتدار میں. تو یہ آپ عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ جتنی زیادتیاں ابھی نظر آ رہی ہیں, ہو رہی ہیں, اس کے ساتھ ان کا جو لیول ہے پاپولیرٹی کا وہ بڑھ رہا ہے اور وہ بڑھتا چلا جائے گا. آپ ان کو نائل کریں, یہ ایک نوچ اوپر چلا جائے گا. آپ ان کو جیل میں ڈالیں, یہ جیل میں رہ کر پی ٹی آئی 2/3 اکثریت سے الیکشن جیتے گی اور لوگ پھولوں کے ہار پہنا. جنرل صاحب اگر الیکشنز ڈیلے کر دیے جاتے ہیں, لوگوں کو دھمکیاں آ رہی ہیں پارٹی سے, ان کو نکال لیا جاتا ہے, گرفتاریاں ہو جاتی ہیں, اور اتنی دیر میں کوشش ان کی ہے کہ اکانومی کچھ تھوڑی سی بہتر ہو جائے, ڈیلے کرتے رہیں. اور آپ کو لگتا ہے ویسے کہ اب بالکل بدل چکی ہے عوام, کیونکہ جب بھی ایسا معاملہ ہم نے دیکھا ہے, اور ویسے تو ہم نے مارشل لاز کے دوران دیکھا ہے وہ معاملہ, کہ وہ ڈرایا دھمکایا جاتا تھا, لوگ ڈر جاتے تھے. اچھا جنرل صاحب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ ماشاءاللہ بڑی اچھی پوزیشنز پہ رہے ہیں. اس ملک میں ہر ہفتے 10 دن میں کوئی کیسٹ آ رہی ہے, کوئی ویڈیو آ رہی ہے, اور یہ
جو بھی اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی ٹیلی فون آ رہے ہیں. مطلب آج کی ٹیکنالوجی میں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ٹیلی فون کون کرتا ہے, ویڈیو کون ریلیز کر دیتا ہے. کیا ہمارے پاس واقعی اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں ہے؟ میرا خیال ہے ہونا چاہیے, اور میری معلومات کے مطابق تو ہے, اور وہ سسٹم ہے انسٹیٹیوشن کے پاس ہیں. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے سسٹم تو آج کل تو انڈیویجول کی دفترس میں بھی ہیں. تو سر یہ کہاں سے آتی ہیں ساری یہ ویڈیوز, یہ کالز وغیرہ, یہ ان نون کہاں سے آ رہا ہے سارا کچھ؟ کچھ کہا نہیں جا سکتا اس میں. آپ وہ جو جس کو ہم فالس فلیگ آپریشن کہتے ہیں نا, جس کا مطلب ہوتا ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی اور. دیکھیں مثال کے طور پہ اگر کوئی بھی کالے شیشوں والی ویگو گاڑی کسی بندے کو اٹھا لے تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلے کیا آئے گا؟ مجھے بھی پتا کہ آپ کے ذہن میں پنجاب پولیس آئے گی میرے ذہن میں, ٹھیک ہے نا جی. تو اگر میں مثال کے طور پہ وہ کالی شیشوں والی گاڑی لے کے آپ کو اٹھا لوں اور میرا آپ کا کوئی ذاتی دشمنی ہو کچھ ہو, تو آج کل تو یہ فری فار آل چل رہا ہے نا. نہیں سر, آپ اگر یوں کریں گے تو آپ کے کرنے سے تو ایک ہی طرف تاثر جائے گا اور کہیں نہیں جائے گا اگر آپ کریں گے. تو بیسیکلی جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے انوائرمنٹ کا فائدہ اٹھا کر اپنی ٹھیک بات ہے جنرل صاحب, لیکن اس کی کلیئرٹی بھی نہیں نہ آتی, دشمنیاں گہری بھی کرتے ہیں. اس کی کلیئرٹی بھی کبھی نہیں نہ آئی آج تک کہ بھائی جان یہ کام ہم نے نہیں تھا کیا, اس کو کٹ ہم نے نہیں تھی چڑھائی, اس کو اٹھایا ہم نے نہیں تھا, یہ تھا بندہ اصل میں, یہ نکل کے یہ آیا. اینی ویز یہ کمزوری ہے, یہ میں مانتا ہوں, یہ بہت بڑی کمزوری ہے. ٹائم سیگمنٹ کا ہمارا ذرا ختم ہو گیا. بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے. بریک پہ جاتے ہیں جی, بریک سے واپس آتے ہیں, کچھ اکانومی کی بات کرتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب جو کہتے تھے کہ میں نے تو ابھی ڈنڈا چلایا ہی نہیں ہے, میں ابھی جہاز کی ٹکٹ کروائی ہے, تو ڈالر ڈر کے نیچے آ گیا. اب وہ ڈالر کہاں کا کہاں پہنچ گیا ہے. 10 مہینے کے اندر 82 روپیہ 266 روپیز کا ڈالر ہو چکا ہے پاکستان کے اندر, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں. اکانومی آگے کہاں پہ جا رہی ہے, کیا گھبرانے کا وقت آ گیا؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. 1-2 مہینے پہلے اسحاق ڈار صاحب کیا بات کیا کرتے تھے کہ وہ آئے ہیں, ڈالر ڈر گیا ہے, ڈنڈا نہیں چلایا, ضرورت نہیں پڑی, وہ سارا معاملہ, اور ابھی کیا صورتحال بنی ہے ذرا دیکھیں, اور مشورہ کیا دیں. 200 سے نیچے ہے. یہ بھی میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جینوئنلی میں ایز اے پروفیشنل ثابت کر سکتا ہوں کہ اس کی صحیح قدر جو ہے وہ 200 سے نیچے ہے. الحمدللہ آج کے ریٹ جو غالباً 222 کے قریب بند ہوا ہے, تو پاکستان کے قریباً 2600 ارب پبلک ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز میں کمی آئی ہے. اچھا, یہ اس میں خیر وہ والا وہ رہ گیا بیچ میں, وہ جو اللہ تعالیٰ پہ بھروسے کا انہوں نے بتا دیا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا, وہ پاکستان چونکہ اللہ تعالیٰ نے بنایا تو یہ خوشحالی بھی اللہ تعالیٰ لے کے آئیں گے. ایمان تو ہمارا ہونا چاہیے کم از کم. اس پہ تو بندہ, ایک مسلمان کی تو زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, پیسے کی تو آپ بات ہی نہ کریں. کامیڈی دیکھیں, آپ کو یہ مطلب آپ کو یہ ریزائن کرنا چاہیے تھا کہ اسماعیل مفتاح کی جو پالیسی تھی وہ درست ثابت ہوئی. آپ IMF کے پاس گئے ہیں, آپ کو یہ چاہیے تھا, آج ماننا چاہیے تھا کہ میں ریزائن کر رہا ہوں اور اس بندے کو بحال کرو. آپ نے بجائے ایک لاجیکل بات کرنے کے, آپ نے ہمیں پہلے کہا جی 200 سے ڈالر نیچے ہوگا. آپ کی ایک چیز مجھے بتا دیں جو صحیح درست ثابت ہوئی ہے. مزمل اسلم صاحب ہیں ہمارے ساتھ, آپ علامیہ پہ آ گئے, یہ پتہ نہیں جی بھی کام ہے کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر ہیں, اکانومسٹ بھی ہیں. بہت شکریہ مزمل صاحب, آپ نے وقت دیا. یہ پالیسی, از اٹ دا کریکٹ کورس آف ایکشن سر, یہ فری کیپ جو ڈالر کو دے دیا فلوٹ کرے, اور کہاں تک چلا جائے گا؟ دیکھیں بات یہ کہ یہ جو ہے 2019 جولائی میں جو ہے یہ ریفارم ہو چکا ہوا تھا. آپ کو یاد ہوگا جب ہماری حکومت تھی اور حفیظ شیخ آئے تھے, اور اس کے بعد پھر 165 کا ڈالر دیا تھا. پھر 165 2019 جولائی سے لے کے 2021 جون تک 2 سے 3 دفعہ ایسا ہوا کہ 165 سے 155 پہ گیا, پھر 155 پہ 170 آتا تھا. تو مارکیٹ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ, اس کو کہتے ہیں شاک ایبزارور. جیسے ہم گاڑی چلاتے ہیں, اگر کوئی کھڈا آ جائے, اگر شاک ایبزارور نہ ہو گاڑی میں تو وہ گاڑی جو ہے آپ کی اچھلے گی. یہ جو ہے آپ کے شاک کو جو ایبزارب کرتی ہے اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے. تو یہ اسحاق ڈار صاحب نے آ کے وہ جو ہے نا شاک ایبزاربرز جو ہے معیشت کے نکال دیے, اور وہ تختے پہ انہوں نے جو ہے نا معیشت چلانا شروع کیا. اچھا پالیسی, جی آپ بات پوری کر لیجیے. جی, اب وہ جو ہے وہ ان کے دماغ میں پتہ نہیں ایک ڈالر کا ریٹ نیچے رکھنا جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بڑی کامیابی سمجھتے. اس کے لیے جو بھی قربانی دینی ہو نا وہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے پہلے تو مسٹر اسماعیل کو باہر نکالا اسی چکر میں کہ جی دیکھیں اتنی ڈالر میں بدنامی ہو گئی ہے. پھر جب وہ پاکستان آئے نا, انہوں نے 3 دن یا 4 دن میں ہر ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا
اور 2 تاریخیں اپنی خود کرتے تھے. دیکھیں میں ابھی آیا نہیں, ڈالر خود بخود پہیے لگ کے نیچے آ رہا ہے. اور دوسرا وہ کہتے تھے کہ بغیر 1 روپیہ دیے میں نے جو ہے 1300 ارب روپے کا پاکستان کا قرض کم کرا دیا. اچھا, اب وہ ان کے آنے سے پہلے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار, آپ کے ہی انڈسٹری کے بے تحاشا کافی لوگ, ڈار آ گیا, ڈار سے ڈالر ڈر گیا اور چڑھا رہے تھے کہ پتہ نہیں وہ جو ہے ماشاءاللہ سے پتہ نہیں ڈالر کے خالق ہی وہ ہے, ٹھیک ہے نا, تو اور چڑھا رہے تھے. تو اس آدمی نے وہاں پہ سپتمبر میں ترک کر دی پالیسی اور ڈالر کو زبردستی روک دیا. آپ کو پتہ ہے آپ کے سیلاب میں 16 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے. انہی کے حامی جو اینالسٹ ہیں جو اخباروں میں لکھتے ہیں, فاروق سلیم صاحب سے میں نام بھی لے لیتا ہوں, انہوں نے تخمینہ لگایا کہ 4 مہینے میں 15 ارب ڈالر کا اسحاق ڈار صاحب کی پالیسی سے نقصان, یعنی کہ سیلاب یہ جو پاکستان میں جو ہے اتنا ہی نقصان اسحاق ڈار صاحب کی پالیسی سے ہو گیا, ڈار صاحب سے ہو گیا. اب اس کے بعد انہوں نے بیچ میں نا کبھی آئی ایم ایف کو دھمکی لگاتے تھے کہ یہ آئی ایم ایف جو ہے ہوتا کون ہے, آئی ڈونٹ کیئر. کبھی وہ ریٹنگ ایجنسی کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں شروع کر دی انہوں نے. اب فائنلی جب انہوں نے دیکھا نا دوست مالک پیسے دے رہے ہیں, وہ جنیوا گئے تھے, آج سے 10 دن 12 دن پہلے کی بات ہے, 9 جنوری کو میرے خیال سے کانفرنس ہوئی تھی جنیوا کی. اس پہ انہوں نے کہا جی 10 ارب ڈالر پاکستان کی پوری دنیا نے یوں کر دیا. جب پتہ لگا کہ وہ سارا قرض اور وہ 3 سالوں میں ملے گا اور معیشت کے اندر سے سب نکل گیا, 3 ارب ڈالر ریزرو رہ گئے. تو کل فائنلی مزمل صاحب یہ ذرا تھوڑا سا سمجھا دیں عام الفاظ میں دیکھنے والوں کے لیے بھی کہ یہ کریکٹ پالیسی ہے کہ جناب شاک ایبزاربر جیسے آپ نے کہا, ڈالر کو جہاں جو نیچرل اس کا ایکسچینج ریٹ بنتا ہے وہاں تک جانے دیا جائے. عمران خان صاحب آج کہہ رہے تھے کہ اس کی وجہ سے 35% مہنگائی میں اضافہ ہو جائے گا, سی پی آئی 35% تک چلا جائے گا. تو یہ تو نقصان والی بات ہے اکارڈنگ ٹو ہم. میں اس کو ذرا سے عام الفاظ میں 2 مثالیں دے کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ابھی سردی ہے اور میرا پسندیدہ لباس ہے ٹی شرٹ ہے, اور میں اس سردی میں ٹی شرٹ پہن کے گھوموں گا تو مجھے بیماری ہونا ہے نا میں نے. تو اب اس موسم کا شوق ہے کہ میں گرم کپڑے پہنوں تاکہ میں بیماری سے محفوظ ہوں, تاکہ میرے جسم کو کوئی وائرس پہ حملہ نہ کرے. اچھا, اب یہ جو ہے اگر آپ نہیں کریں گے اور میں ٹی شرٹ پہن کے گھوموں تو پھر اس کی مجھے کاسٹ پے کرنی پڑے گی نا. جب میں بیمار ہوں گا تو علاج کے پیسے, میری صحت گرے گی, میں نوکری پہ. لیکن یہاں پہ مزمل صاحب وہ جو جن پیسوں سے گرم کپڑے خریدنے ہیں پھر کھانے کے پیسے نہیں نہ رہتے, مسئلہ تو یہ آ رہا ہے نا انفلیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں. نہیں, بات یہ کہ پھر آپ ان گرم کپڑوں سے 4 گنا زیادہ خرچ کرنا پڑ رہا ہے نا. اب دوائیاں بھی لینی پڑی گئی, کپڑے بھی لینے پڑ گئے واپس سے, سارا کام کرنے پڑ گیا نا. تو جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر شاک ایبزاربر لگا رہتا تو آپ 265 کا ڈالر تھوڑی ہوتا, آپ 230-35 پہ کھڑے ہوتے آتے. یہ تو مزمل بھائی آپ نے دوسری چیز ہے, دوسری ایک مثال اور بڑی امپورٹنٹ ہے, آپ کے لوگوں کو بھی سمجھ آئے گی اور آپ بھی اس کو انجوائے کریں گے. دیکھیں ایک صحت مند آدمی اس کو ایک دم پتہ لگے اس کو موذی بیماری ہے, وہ ڈاکٹر اس کو بتاتا ہے آپ کو یہ بیماری ہے, تو ڈاکٹر اسی وقت آپ کو علاج تجویز کرتا ہے یہ علاج کرا لیں. آپ اس وقت جو ہے نہیں کراتے, آپ کہتے ہیں نہیں یار میں تو بڑا فٹ آدمی ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے. 4 مہینے بعد آپ کی صحت اتنی گر جاتی ہے, کھوکھلے ہو جاتے ہیں اور آپ فیصلہ کرتے ہیں آپ علاج کرا لیں. جب آپ جاتے ہیں واپس ڈاکٹر کے وہ کہتے ہیں بھائی یہ جو علاج اس وقت آپ کا درست ہے اس وقت کراتے نا تو آپ کا جسم برداشت کر سکتا تھا. اب یہ علاج آپ کی اتنی صحت گر چکی ہے, آپ کرائیں گے نا تو آپ کا جسم اس کو برداشت نہیں کر پائے گا. تو یہ جو اب یہ کرنے گئے نا اس میں معیشت 4 مہینے میں اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ اب اس کی جو آفٹر افیکٹس ہوں گے نا, آفٹر شاکس, جو قیمتیں بڑھے گی, جو ابھی آپ بات بھی کر رہے تھے کہ یار گیس پٹرول کی, خان صاحب تو یہ کہہ رہے تھے, اب وہ اس کے آفٹر افیکٹس لوگوں سے برداشت نہیں ہو پائیں گے. اچھا مزمل صاحب یہ جو ڈار صاحب کی پرفارمنس ہے میرے لیے کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا, مگر عمران خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پاس چلو, اور آئی ایم ایف کے پاس اب یہ حکومت بھی جا رہی ہے, تو پاکستان کی عوام کے لیے ہوپ کدھر ہے؟ از دیر اینی چینج؟ دونوں میں کوئی فرق کیا ہے آئی ایم ایف کی پالیسی کے وائس؟ دیکھ تو بات یہ ہے کہ پاکستان کی ہوپ کا مسئلہ نہیں ہے. اب آپ کے آپشن ختم ہو گئے. پہلے آپشنز ہوتے ہیں, اگر آپ اس وقت آہستہ آہستہ عمل, پہلے میں آپ اچھا ابھی پہلی دفعہ آپ کے پروگرام کے تھرو بات کرتا ہوں یہ کہ آئی ایم ایف پروگرام ہمارا سپتمبر میں ختم ہو رہا تھا ہماری حکومت. یہ مسٹر اسماعیل نے اس پروگرام کو 9 مہینے بڑھوایا اور جون 2023 تک لے گیا اور صرف $0.5 ارب دی. اگر یہ پروگرام سپتمبر میں ہم آرام سے ختم کر لیتے اور ہمیں آئی ایم ایف کی اسٹیمپ مل جاتی اور اس دوران ہم الیکشن کرا لیتے
تو یہ سخت جو فیصلے IMF ہم سے گن پوائنٹ پہ کرا رہا ہے وہ IMF کے پاس چوائس نہیں ہوتی اور ہم بھی نکال لیں. مزمل صاحب وہ تو ساری پارٹی کہتی ہے کہ یہ اگر اتنی سٹرونگ ٹرمز IMF نے رکھی ہیں اور ہمیں نیگوشیٹ ان کے ساتھ ان کی شرائط پہ کرنا پڑ رہا ہے, وہ کہتے ہیں آپ لوگ طے کر کے گئے ہوئے ہیں سارے. نہیں سر میری بات سنیں نا, ہم جو طے کر کے گئے تھے اس سے ڈبل مفتا نے پہلے تو ان سے ایگری کر لیا اگست میں, اور دوسرا مسئلہ یہ تھا ہم طے کر کے گئے تھے تو اللہ کے فضل سے وہ سپٹمبر میں ختم ہو رہا تھا پروگرام. چلو ٹھیک, پوائنٹ ٹیکن. سوری ٹو کٹ یو ہیئر, پروگرام کا ایکچولی وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ مزمل, ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ سے انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل ملاقات ہوتی ہے. اپنا فیڈ بیک پروگرام کے بارے میں ضرور دیجیے گا.